براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنے جو ان کا لا سیکٹری ہے اس کے انڈر کیا انہوں نے، اسی طرح دوسرا جو آرڈیننس انہوں نے کیا ہے اور جس سے سب سے زیادہ یہ خرابی ہوئی ہے کہ وہ کام جو آج تک کسی بھی غیر جمہوری حکومت نے نہیں کیا، انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ اور اس طرح ایوان اقبال میں کس کو دکھا رہے ہیں یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں۔ اگر ان کے پاس لوگ ہوتے تو وہ اجلاس کرتے، اور ڈپٹی اسپیکر کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ اسپیکر کے ہوتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کو گورنر کسی کا نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اجلاس کرنا یا نہیں کرنا۔ گورنر کون ہوتا ہے؟ یہ ہاؤس ہے، ہاؤس کا تقدس گورنر نے برباد کیا ہے، اور اس کی عقل ہونی چاہیے گورنر کو کہ ہاؤس ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور اس وہاں کے جو ممبر ہیں وہ لاکھوں ووٹ لے کے تو الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ یہ پاس انہوں نے کیا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو جو غیر جمہوری کام انہوں نے کیا ہے وہ ہم نے ختم کر دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ نہیں ضرورت ہوگی ان کو۔ جی، میں اس میں اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں دوست محمد مزاری صاحب، ان سمیت پی ٹی آئی کے تمام ممبرز کو پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے ہم نے مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا تھا۔ آج کے اس اجلاس کی ریکوزیشن دی تھی، جس کے نتیجے میں رول یہ آرٹیکل 54 کے تحت اسپیکر صاحب نے آج کا اجلاس طلب کیا تھا، جس میں ہم نے آج شرکت کی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کو ٹیلی فونک میسج کے ذریعے سے بھی اور ان کے آفس میں ان کے سٹاف کو نوٹس بھی ریسیو کروایا تھا کہ آپ پارٹی کا جو ڈیسیژن ہے اس کو وائلیٹ نہ کریں اور آپ آج کے اجلاس میں نہ جائیں۔ اس کے باوجود وہ اجلاس میں گئے ہیں، تو ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور انہیں ڈی سیٹ اور ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ہم فوری طور پر اسپیکر صاحب کو رجوع کریں گے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جائیں گے اور پھر اعلیٰ عدالت میں جائیں گے۔ جس طرح پہلے 20 لوگ جو ہے ڈی سیٹ ہوئے ہیں جو لوٹے تھے، ان کو بھی ڈی سیٹ ہم ڈکلیئر کروائیں گے۔ دیکھیں، میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی اسپیکر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا ایک اجلاس چل رہا تھا جس کو کل گورنر صاحب نے پروروگ کیا۔ پروروگ کرنے کے بعد انہوں نے کل نہ صرف ایک اجلاس کو پروروگ کیا بلکہ انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ہماری جو پریولیجز ایکٹ ہے پنجاب اسمبلی کا اور جو سروسز ایکٹ ہے پنجاب اسمبلی کا، ان دونوں کو بھی انہوں نے ختم کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں اقدامات جو گورنر صاحب کے تھے کل کے، تینوں غیر آئینی ہیں، اس لیے کہ اگر آپ جو گزٹ نوٹیفیکیشنز ہوئے ہیں ان کے دیکھیں تو ان تینوں پر دستخط موجود ہیں سیکٹری لاگ حکومت پنجاب کے، جبکہ وہاں پر دستخط ہونے چاہیے تھے سیکٹری اسمبلی کے۔ سیکٹری اسمبلی نے یہ تینوں نوٹیفیکیشنز جاری کرنے تھے، لیکن انہوں نے عجلت میں پہلے اجلاس ختم کیا، اور وہ بھی دستخطوں سے سیکٹری لا کے دستخطوں سے، اور اس کے بعد عجلت میں نیا اجلاس بنانے کا نوٹیفیکیشن کیا، وہ بھی سیکٹری لا کے دستخطوں سے، اور پھر تیسرا جو ہے انہوں نے آرڈیننس جو جاری کیا وہ بھی سیکٹری لا کے دستخطوں سے۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب اسمبلی کا اجلاس سمن کر لیا جائے تو اس کے بعد آپ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے۔ اسمبلی کا اجلاس طلب ہو چکا تھا، اس کے بعد آرڈیننس جاری کیے گئے، اور وہ آرڈیننس اس وقت افیکٹو ہوتے کہ جب وہ نافذ العمل ہو جاتے، لیکن نافذ العمل وہ بعد میں ہوا ہے اور سیکٹری لا نے دستخط پہلے کیے ہیں۔ اگر ان کا آرڈر آف سیکوینس آپ دیکھیں تو وہ ہمیں کلیئر یہ بتاتا ہے کہ یہ تینوں آرڈرز جو ہے غلط ہے۔ سو میں آپ کے توسط سے یہ پنجاب کے عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا کہ یہ غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر جو ہے معاملات پنجاب کے چلائے جا رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر اس میں اگر کسی کا مفاد حرج ہو رہا ہے تو وہ پنجاب کے عوام کا ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، حکومت ہماری نہیں ہے، ہم اپوزیشن ہیں،
پسپائی ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھی اگر کہیں ہوتے، لیکن ہمارے حوصلے جو ہیں وہ پست نہیں ہیں. اگر آج پسپائی اختیار کی ہے تو حکومت نے کی ہے کہ اسمبلی کو چھوڑ کر وہ ایوان اقبال میں چلے گئے ہیں. تو اگر ان کی فوٹنگ لیگلی وہ ایک بہتر فوٹنگ پہ ہوتے تو شاید وہ یہ کبھی پسپائی اختیار نہ کرتے اور ادھر نہ جاتے. اور اب وہاں دیکھیں، وہاں پر اسمبلی کا سٹاف موجود نہیں ہے اور کوئی دیگر ان کو سیکٹریل سپورٹ نہیں ہے. اب آج بجٹ پیش ہو گیا، اس میں کٹ موشنز آنی ہے، وہ کس نے وصول کرنی ہے؟ کٹ موشنز کے لیے جنرل ڈسکشن ہونی ہے، اس کے لیے کس جگہ کا تعین ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. اور میں آج ہم نے اسپیکر صاحب سے بھی مطالبہ اس بات کا کیا ہے. ہمارے پاس لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پر موجود ہے، ان کے توسط سے ہم نے اسپیکر صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ زیادہ دیر تک ہم اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے اور بالآخر ہمیں عدلیہ سے رجوع کرنا پڑے گا اور اس چیز کی کلیئرٹی چاہیں گے کہ یہ جو مذاق بنا دیا گیا ہے، اسمبلی کو جو مذاق بنایا ہے ان لوگوں نے، اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کیا. سبطین خان آپ سے بات کرنے پہلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو آئینی باتیں تھیں وہ اسپیکر صاحب نے بھی کر دی، راجہ بشارت صاحب نے، میاں محمود الرشید صاحب نے. میں صرف یہ کہوں گا پچھلے دو دنوں سے جو 12 کروڑ عوام پنجاب کی کا ایک ایشو چل رہا تھا، وہ آج انہوں نے خود ہی کلیئر کر دیا کہ ہمیں 12 کروڑ عوام کا فکر نہیں ہے، ہمیں عطا تارڑ صاحب کا فکر ہے کہ ان کو اسمبلی میں بٹھائیں. اور ایک عطا تارڑ کے اسمبلی میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے یہ سارا جو آئینی کام تھا اس کو انہوں نے کنٹروورشل بنا کے غیر آئینی قدم اٹھوا کے رات کے اندھیروں میں آرڈیننسز کا، ناجائز آرڈیننسز کا سہارا لے کر آج وہ بیٹھے ہیں ایک تھرڈ جگہ پہ. اور چاہے تھرڈ کلاس نہیں، تیسری جگہ پہ، چاہے اب وہ ریگل چوک میں کر لیں، رائیونٹ کر لیں، جہاں کر لیں ان کی مرضی. بٹ بجٹ اجلاس کا جو صحیح فورم تھا دیٹ واز پنجاب اسمبلی، جو کہ ماشاءاللہ انٹیکٹ ہے انڈر دا آنریبل اسپیکر. اور یہ انہوں نے زیادتی کی ہے، صرف ایک بندے کو بچانے کے لیے انہوں نے 12 کروڑ عوام کو در بدر کر دیا. اور جس بندے کو بچانے کی کوشش کی ہے، آپ خود دیکھیں کہ آج سارا دن اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. ساری صوبے کی خواتین اور اسمبلی کی خواتین نے اس شخص کو کنڈیم کیا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے، کوئی ماں بہن نہیں ہے، تم نے جو حرکت کی ہے. اور آئین کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے اس نے یہ حرکت کی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے اس کے تحت پنجاب اسمبلی کو جو ہے اس کی خود مختار حیثیت بھی ختم، اور اس کے تحت ایک گریڈ 19 یا 20 کے آفیسر کے ماتحت کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ بھی اسی عوام کا حصہ ہے، تو اب وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی جو منتخب چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ بھی گریڈ 19 کے آفیسر کے رحم و کرم پر ہوگا کیا؟ سب سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے نواز شریف کہ ووٹ کو عزت کو. یہ ووٹ کو عزت دی ہے. جو سب سے بڑا ادارہ ہے اسمبلی، پنجاب اسمبلی، اس کو عزت دی گئی ہے؟ بالکل نہیں. انہوں نے جو اختیارات ہیں ہمارے ان کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے گورنر کے تھرو، اور ان کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ تعالی آزاد میڈیا اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا. آج ہم نے کل کر دیا. ویسے بھی اسمبلی کے اندر اسمبلی کے اندر ان آرڈیننسز کو ہم نے آج راجہ صاحب نے باقاعدہ وہاں ریزولوشن پیش کر کے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے. وہ آرڈیننس کا کوئی وجود نہیں ہے. اچھا میں ایک بات کی وضاحت کرنا ہے بیٹا، ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی 2019 کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس وقت بہت شور مچا تھا کہ جی ممبران کا جو استحقاق ہے اس کے لیے کام کیا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے خصوصی
हुक्म पर हमने प्रोडक्शन ऑर्डर्स का फैसला किया था। उस वक्त चूंकि प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं उसकी जरूरत थी हमजा शहबाज साहब को, उस वक्त तो बड़ा अप्रिशिएट किया गया। आज जब वो जरूरत खत्म हुई तो आज वो सहूलत खत्म कर दी गई। सर ये बताइएगा कि चौधरी शुजात साहब ने भी इसकी मजम्मत की है आज कि पंजाब असेंबली को जिस तरह इन्होंने गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस करके एक ऑफिसर को मातहत कर दिया है, और उन्होंने रकीन असेंबली को भी कहा कि वो जाकर पंजाब असेंबली अपनी साख बचाए, तो इस मामले पर चौधरी शुजात साहब और सारे ऑन बोर्ड हैं आपके साथ? बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं, और वो ये कहते हैं जी कि ये तो कभी हुआ ही नहीं आज तक। मुशर्रफ साहब के दौर में भी नहीं हुआ, जमाली साहब के दौर में भी नहीं हुआ, और इन्होंने तो जितना नुकसान किया है, एक अदारा जहाँ के सारे मुल्क के लिए लेजिस्लेशन होती है, जहाँ पे आम गरीब अवाम के लिए लेजिस्लेशन होती है, इसी जो हमने कानून बनाया था, ये जो एक्ट बनाया था जिसको इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसी के तहत तो 1122 का अदारा जो है ये प्रोग्रेस कर रहा है, और उसको 1122 अब देखिए सिंध वालों ने भी अडॉप्ट किया है, सारा पंजाब इससे फायदा उठा रहा है, तो इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह ये गलत काम करना। एक तरफ तो आपको नून लीग पंजाब में वजारत आला ऑफर कर रही थी, दूसरी तरफ आपके आज अतराफ मौजूद जितने भी अपोजिशन रहनुमा है सब थाने में फिर पेशी पे जा रहे हैं, मोनस इलाही FIA में पेश हो रहे हैं। क्या देखते हैं मुस्लिम लीग नून का जो रवैया और तर्ज अमल है वो कैसा है? ये देखें जी, ये जो नून है ना, और नून का जो खानदान है, ये इनका वतीरा रहा है, और इन्होंने अब आज तक इनके अंदर इस्लाह का पहलू नहीं है। ये शरीफों के अंदर अगर थोड़ी सी इनके अंदर कोई ऐसी टाकी बाकी बच जाती ना इस्लाह की, तो शायद ये हरकतें ना कर दे। अच्छा जैसा ये बताइएगा कि राजा साहब ने भी कहा है कि हो सकता है कि अदालत जाना पड़ सके, इस हवाले से बता दें कि क्या आपने कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी है इसको चैलेंज करने के लिए जो सारा कुछ हो रहा है, ऑर्डिनेंस को भी और ईवानी कानून भी जो कुछ हो रहा है, या सिर्फ अभी तक आप लोग ये सोच रहे हैं कि जाया जा सकता है, या कानूनी माहिरीन से आपने रब्ता भी किया है कि इसको चैलेंज किया जाए? जवाब जी, इसमें हमने मुशावरत मुकम्मल कर ली है स्पीकर साहब से भी, और आपस में अपोजिशन के तमाम जो हम साथी हैं, और हमने फैसला कर लिया है कि इनको हम अदालत के अंदर चैलेंज करेंगे। उसके लिए हम जो वकला की टीम है उसको इंगेज कर रहे हैं, और आइंदा एक आध दिन के लिए के अंदर वो और असम्बली की खुद मुख्तारी के लिए हर फोरम पे जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मजीद कहा जा रहा है कि अराकीन को जो है वो गिरफ्तार करने का भी प्लान है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो क्या हिकमत अमली होगी अगर सारा पाकिस्तान भी अंदर कर देंगे ना, तो यह जी झूठ जमी ने ना हुण ਇਹਦਾ कोई हाल नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही और अपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलायजा की। पंजाब का बजट पेश कर दिया गया है। परवेज इलाही ने ऐवान इकबाल में होने वाले बजट इजलास को गैर कानूनी करार दिया है।